درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹائی پر جب سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کاش آپ ہم لوگوں کو حکم فرماتے تو ہم آپ کے لیے کوئی بچھونا بچھا دیتے اور آپ کی راحت کا سامان کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے اور پھر درخت کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میچ لیس ہے، آپ کی ایک ایک ادا میں اتنے گہرے، اتنے زبردست حکمت کے موتی چھپے ہیں کہ کوئی انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو جب آپ کی گفتگو میں، آپ کی ذات میں اسوہ کامل ہونا موجود ہے تو آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے میں یہ ادا موجود ہے۔ آپ کا پورا لائف سٹائل اس کو کاپی کرنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیے، تاجدار کائنات ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آفر یہ ہے کہ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ چلے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے زمین کے اور یہ سارے خزانے جتنے ہیں ان کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ لیکن انداز زندگی ملاحظہ فرمائیے، یعنی جس سے پیار ہوتا ہے اس کی تو کسی قسم کی کوئی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ پیار فرماتے اور بہت زیادہ محبت کرتے۔ تو جب اپنے محبوب کے شانوں پر وہ نشان پڑے ہوئے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود بلبلا اٹھے اور انہوں نے یہ عرض کر دی کہ حضور میں بچھونا بچھا دیتا، کوئی گرم نرم گدا وغیرہ بچھا دیتا تو آپ اس پہ آرام فرما لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا، دیٹ آنسر از ایکچولی دا بیسٹ ٹائم مینجمنٹ فار ایوری ہیومن آن دا فیس آف پلانٹ۔ آپ جتنی مرضی ٹائم مینجمنٹ کی ماڈرن تھیریز پڑھ لیں، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس موٹیویشنل سپیکر کو سن سکتے ہیں سن لیں، لیکن ان چند الفاظ میں جو حضور نے ٹائم مینجمنٹ کی تھیری بیان کی ہے نا، وہ ایک انسان کی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ عالم آخرت کی طرف ہم مسافر ہیں اور زمانے کے تیز گھوڑے پہ سوار ہیں۔ تو سوار اپنی منزل کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اور اس منزل کی طرف جاتے جاتے یہ عالم دنیا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مل گیا ہے۔ تو بڑا بے وقوف اور بڑا ہی نادان انسان ہے وہ جو اپنی منزل کو اگنور کر دے، اور وہ جو تھوڑا سا پیریڈ راستے میں آیا جس کو ریسپائٹ کہہ سکتے ہیں آپ، اس پیریڈ کو آپ منزل سمجھ کے وہاں پہ مکانات بنانا شروع کر دیں، وہاں پر دیگر چیزیں شروع کر دیں۔ This had been considered not a good act۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا امیرانہ انداز زندگی پسند نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، نہ بادشاہوں والا انداز رکھنا ہے میں نے۔ آپ نے فرمایا میں تو خدا کا رسول اور خدا کا بندہ ہوں۔
اور جس طرح بندے کھاتے پیتے ہیں زندگی گزارتے ہیں، میں بھی اسی طرح کھاتا پیتا اور زندگی گزارتا ہوں۔ اب دعا کیا کرتے تھے، مالک مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما، مسکین کی موت عطا فرما اور مسکینوں میں میرا حشر فرمانا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عائشہ یہ مسکین دیگر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تم ان سے محبت رکھنا، ایک کھجور بھی دے سکو تو دے دینا ان کو، اور ان کو اپنا قرب عطا فرمانا، اگر تم ان کو اپنا قرب عطا فرماؤ گی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کانسیپٹ کو انسان اگر فالو کرے، دس کانسیپٹ از ناٹ نیرو، جسٹ ٹرائی ٹو گریسپ دس پوائنٹ، ڈونٹ ٹیک اٹ نیرو، دس کانسیپٹ از ویری وائڈ، دس کانسیپٹ از ویری لافٹی، دس کانسیپٹ از ویری ڈیپ، ریکوائرز یور میڈیٹیشن، ڈیلی کنسنٹریشن، نالج۔ اگر آپ روزانہ کی بیس پہ علم دین اسلامی نالج کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ یہ دعویٰ نہ کریں گے جی اسلام میں تو ہمیں کوئی رہنمائی ملتی نہیں ہے، سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ آپ ان ٹچ تو رہے نا، پہلے پتہ چلے آپ کو کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اٹھائیں اپنی پینٹ شرٹ پھاڑ دیں سارے کہ جی دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، مکان بھی جلا دیں سارے، ایسا نہیں ہے، نہ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ مطلب یہ ہے کہ پردیسی کی طرح رہو، اور پردیسی کبھی بھی سفر میں اپنی ذات کو سکون پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے جذبہ محبت میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا تم دنیا میں ایک پردیسی کی طرح رہو، بلکہ ایک رستہ چلنے والے مسافر کی طرح رہو، اور اپنی ذات قبر والوں مردوں میں شمار کرو۔ یہ حکم وجوبی نہیں تھا، استجابی تھا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں ہم چھوڑ دیں۔ حلال راحتوں اور جائز ساز و سامان کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اے محبوب آپ لوگوں کو سنا دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو اس نے بندوں کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی، اور کون ہے جو حلال اور پاکیزہ رزق کو حرام ٹھہرائے۔ اپنے لیے سامان راحت رکھیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا تو آپ کو حکومت دی گئی پرندوں پر، جنوں پر، تو ایک بندے نے کہا سبحان اللہ، آپ نیچے آ گئے اور پوچھا بندے تو نے سبحان اللہ کہا یہ میں نے آپ کا شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی کہ تخت ہوا میں اڑ کے اوپر چلا گیا، اس پر کہا ہے۔ تو فرمایا تیرا یہ ایک سبحان اللہ کہنا اگر قبول ہو گیا تو یہ سلیمان کی ساری سلطنت سے افضل ہے۔ دل کی کیفیت یہ ہے، جب انسان کو اللہ نے دولت دی ہے، اس کے مقدر میں دولت ہے، اس کے نصیب میں دولت ہے۔ He cannot write well, he is not well versed، اس کے پاس پڑھائی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا اچھا بولنے کا ملکہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دولت ہے، اس کو اللہ نے دولت دی۔ اب اللہ نے جب اس کو دولت دی تو دولت دی ہوئی اللہ کی تھی، اللہ نے ہی حکم فرمایا کہ اپنی دولت کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ Now his responsibility is to use that wealth properly۔ جو جو نعمتیں آپ کو ملی ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کیجئے۔ پورے دن میں کتنا آپ اس بات کو سوچتے ہیں اس کو مینیج کیجئے۔ مجھے کسی نے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے گیا تو ایک نے مجھ سے کہا کہ جی دین و دنیا کو تو برابر برابر چلانا چاہیے، دین و دنیا ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، آپ اس کے بارے میں کیا لاجک دیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، دین و دنیا کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے، کچھ لمحوں کے لیے آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، تو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ 12 گھنٹے دین کو اور 12 گھنٹے دنیا کو دیں، برابر برابر چلانا ہے نا، تو کم از کم یہ تو کریں نا کہ 12 گھنٹے دین کو اور 12 گھنٹے دنیا کو دیں۔ آپ تو 2 منٹ بھی دنیا کو دین کو نہیں دے رہے، 2 منٹ بھی نہیں دے رہے۔ آپ کی تنہائیاں کیا سوچے لا رہی ہے آپ کے اندر؟
آپ کی خلوتیں جلوتیں کس چیز پر آپ کو آمادہ کر رہی ہیں؟ ایک اللہ کے بہت نیک بندے بستر پر تھے اور انہی کے ساتھ ان کے کمپینین وہ نوافل ادا کر رہے تھے، نوافل پڑھتے رہے۔ جب نوافل پڑھ لیے تو وہ جو بستر پہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے نوافل پڑھے ساری رات، آپ کو پتہ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے نہیں، کہتے میں نے ساری رات کچھ دینی مسئلوں پہ غور و فکر کیا ہے اور میرا یہ عمل آپ کو اس عمل سے بہتر ہے۔ فکر ہونی چاہیے کہ میں کسی طریقے سے دین اسلام کا جو کسٹوڈین بنا کر بھیجا گیا، مجھے جو ایمانت دی گئی، میں اس کے پیچھے پڑا رہوں، اس چیز کو آگے پہنچاؤں اور ہر انداز سے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کی کوشش کروں، دین اسلام کے اس میسج کو پرولیفریٹ کروں۔ ریممبر، if you people are occupying any influential status in life, you are a policeman, you are from IT industry, you are a trader and you are a father، اگر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیتیں دی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس حیثیت میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ دین کا پیغام آگے پہنچائیں، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس کا رزلٹ دیکھیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو بروز قیامت آپ کی بخشش کا سبب بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی بہت مختصر ہے، کسی بھی وقت یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور جو جو چیزیں گناہ کرنے والی ہیں ان سے بچیں۔ یاد رکھیں، بہت زیادہ نیکیاں کرنا تو سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ نیکیاں تھوڑی کم کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے زیادہ بچتے ہیں، یہ زیادہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں آگے کہ جی سمجھ نہیں آتی، نمازوں میں دل نہیں لگتا، نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، نیکی کی راہ پہ چل نہیں پاتے، سمجھ نہیں آ رہی، کوئی طریقہ بتائیں۔ طریقہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے ہیں، آپ اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے، اور جس پورے تالاب کو آپ صاف کرنا چاہ رہے ہیں اس تالاب میں وہ پائپ ایک گندے پانی کا مسلسل گر رہا ہے۔ آپ یہاں سے صفائی کرتے ہیں، پھر گندا پانی گر جاتا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے۔ آپ اس پائپ کو تو بند کریں پہلے آگے بڑھ کے، جب وہ پائپ بند ہو جائے گا آٹومیٹکلی آپ کا تالاب صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ والی بات آپ پہ لاگو ہو رہی ہے، اگر ابھی یہ سمجھ باقی ہے کہ گناہ داغ بن کر دل پہ لگا دیا جاتا ہے، انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، اب اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، اب اس کو صرف گناہ ہی سوچتے ہیں۔ تو کبھی اگر ایسا اندازہ ہو کہ یار واقعی تالے بڑے گہرے لگ گئے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی، اور واقعی حق کی طرف ملان نہیں ہو رہا، صراط مستقیم پہ چلنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، کانپنے لگ جاتا ہوں اگر نیکی کی بات سنتا ہوں، دل میں ہول آنے لگ جاتے ہیں، تو یہ وہ واحد وقت ہے جب اللہ کے نیک بندے کی نظر اب اثر کرے گی، اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، کیونکہ دو چیزوں کا تو بتایا گیا کہ دل کی سختی دور کرنے کے لیے موت کو یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، لیکن ایسا بندہ یہ دونوں کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو this is the time when you should visit some saint, a pious person who will just clean your heart، جو کہ اب آپ کے دل کی صفائی کا بندوبست کرے گا۔ تو مختلف اعضاء کے گناہ ہوتے ہیں۔ زبان، میں کل پڑھ رہا تھا، بڑا اہم ترین عضو ہے زبان، اور زبان کے گناہوں کا بہت زیادہ، زبان سے انسان کفر بک دیتا ہے، زبان کی احتیاط نہیں کر پاتا، اپنے الفاظ کو اور موڈ کو مکس کر دیتا ہے، اتنا نادان انسان ہے، اپنے الفاظ اور موڈ کو، موڈ خراب ہوا الفاظ برے نکلنا شروع ہو جائیں گے، موڈ ٹھیک ہوا الفاظ ٹھیک نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بھائی یہ زبان ایک اہم ترین عضو ہے، جو یہ زبان کو سنبھال لیتا ہے یقین کریں 80% گناہوں کو وہ روک دیتا ہے۔ کین یو جسٹ کنسیڈر، یہ زبان دیکھیں، اس کے دو سرے ہیں، ایک اگلا ہے ایک پچھلا ہے، اگلا ہل رہا ہے، ہینگنگ سٹیٹس پر ہے، پچھلا حلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کام بہت قیمتی ہے، انسان کا منہ پورے جسم میں اہم ترین ہے، نظر آتا ہے، اور اس میں دانت بھی بہت ضروری ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن یہ زبان، کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ 32 گارڈ اس کے اوپر رکھے ہیں، یہ جو دانت ہیں 32 محافظ، 32 گارڈ اس زبان کی حفاظت کے لیے رکھے،
لیکن جب یہ چلنا شروع کرتی ہے نا سارے کے سارے ہٹ جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے سارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، بولے گی تو تھپڑ ہمیں پڑیں گے، زخمی ہم ہو جائیں گے۔ So this زبان is very important۔ جب بھی آپ زبان کھولنے لگے تو اس بات کا اندازہ کیا کریں کہ آپ کیا کہنے لگے، what you are going to speak۔ جب بھی آپ زبان کھولیں بم کی طرح گرتے ہیں الفاظ، اور جو لفظ آپ بولنے لگے پہلے خود چکھ لیں کہ وہ کتنے زہریلے ہیں۔ ہر لفظ کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، لفظ گرے گا اگلے کی تمنائیں امیدیں تباہ ہو جائیں گی، شخصیت گر جائے گی اس کی۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ بچہ ہے آپ کا، آپ کے پاس آیا اور آپ پر وہ کہہ رہا ہے کہ جی ابو دیکھیں ذرا میرے ٹیسٹ میں کتنے اچھے نمبر آئے ہیں، ابو دیکھیں ذرا میں نے پیپر میں ٹاپ کیا، یہ دیکھیں، اور میں آگے سے کہہ رہا ہوں او بیٹا ٹھہرو بھی، میرے پاس ٹائم نہیں، میں دیکھتا ہوں بھی۔ بچے کی حوصلہ شکنی میں نے کر دی، بچہ مجھے کبھی برا نہیں کہے گا، میں تو اس کا باپ ہوں، بچہ اپنے آپ کو برا کہنا شروع کر دے گا۔ اپنے الفاظ پہ غور کریں، اور جب آپ اپنے الفاظ کو ناپنا شروع کریں گے آپ میں یہ صلاحیت آ جائے گی کہ میرے الفاظ کیا کیا کچھ دنیا کے اندر غضب ڈھا رہے ہیں، تو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کا ایک جملہ بولا ہوا کسی کے حوصلے کی داستان بن جاتا ہے، کسی کا کیا ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہمارا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر طیب تھے، وہ مالدیپ میں ہوتے ہیں آج کل، مالدیپ میں جتنے بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ انچارج ہے۔ تو بہت عرصہ پہلے میٹرک میں جب وہ پڑھتے تھے ادھر کالج روڈ پہ، تو وہاں پر ہمارا بیان تھا، تو بیان کے بعد وہ مجھ سے ملے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بننا ہے بڑے ہو کے۔ یہ سوال اس دنیا میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے بچوں سے، ہم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ تحقیق سائنسی یہ کہتی ہے کہ جب بچے سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، بچہ جو منہ سے بول دیتا ہے ساری زندگی 70% کوشش کرتا ہے وہی بننے میں، کیونکہ بچہ ہوتا ہے، اس نے ایک وعدہ کر لیا آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے مجھے کچھ کہا، میں نے ان کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ ڈاکٹر بنیں، ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور بڑا 2-4 جملے بولے میں نے، صرف چلا گیا میں، ان کے دل پہ وہ بات ایسی نقش ہو گئی کہ آج وہ بڑے ڈاکٹر بن گئے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے 1-2 جملے کسی کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں آپ نہیں جانتے، خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کے لیے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اچھا، زبان کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا، میں اس کی کچھ میڈیکل فیکٹس آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو اس کا بھی کچھ اندازہ ہو سکے۔ زبان جو ہے انسان کی یہ بڑی اہم ہے، ایک تو بولنے کے حوالے سے، دوسرا جو اس کا میڈیکل بینیفٹ ہے، زبان کھانے کو تھوک کے ساتھ ملاتی ہے اور مسکولر آرگن ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کی یا بچوں کی زبان سفید ہو جاتی ہے اور ہم اس چیز کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے، توجہ دینی بھی نہیں چاہیے، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، لیکن زبان کا سفید ہونا در حقیقت اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جراثیموں کی ایک فلم موجود ہے، تہ موجود ہے جراثیموں کی، جو کہ نارمل ہے۔ تو یہ زبان سفید ہونے کی جو وجوہات ہیں، یہ میرے سامنے لکھی ہے تحقیق ہیلتھ لائن کی۔ ایک تو یہ کہ آپ منہ کو زیادہ سوکھا رکھتے ہیں، پانی وغیرہ کم پیتے ہیں، دوسرا منہ کے ذریعے زیادہ سانس لیتے ہیں، اور بہت زیادہ تمباکو نوشی یا شراب نوشی بھی کرتے ہیں، یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ ہاں، زبان سفید ہے اور بہت عرصے تک سفید رہے تو یہ کینسر کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زبان سفید ہے اور اس کے ساتھ دیگر علامات بھی ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر ضرور بالضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ 3
اعضاء آپ کے جسم کے ایسے ہیں جو اندر کی باتوں کی خبر دیتے ہیں. اگر ان اعضاء پہ نشانیاں آ رہی ہوں تو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ناخن، بال اور زبان، اگر ان میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے ناخن ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، داغ پڑنا شروع ہو گئے ہیں، نشان آ گئے ہیں، رنگ تبدیل ہو گیا ہے، فوراً ایکشن لیں. ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے کہ جی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. دس از سم انڈرلائن کاز جو کہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اشارے آتے ہیں، یاد رکھنا اشارے ضرور آتے ہیں. جس طرح کسی نیک بندے کو کہا تھا نا کہ جب آپ کی موت آنے والی ہوگی تو ارشاد فرمایا کہ جی میں پہلے قاصد بھیج دینا. تو کہا جی ٹھیک ہے میں قاصد بھیج دوں گا. پھر وہ اچانک آ گئے روح قبض کرنے کے لیے. تو پوچھا آپ کے ساتھ تو طے ہوا تھا کہ آپ قاصد بھیجیں گے؟ کہا بھیجے نہیں، سفید بال آپ کے قاصد ہی تو ہیں، قاصد ہی تو ہیں. ایک چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، وہ کلی وہ بیج تھا پہلے، اب وہ کلی بن گئی. کلی جب کھلتی ہے تو وہ پھول بن جاتا ہے. اب پھول بننے کے بعد کیا انجام ہے اس کا؟ دوبارہ کلی بنے گی، وہ دوبارہ بیج بنے گی. obviously اب اس نے ٹوٹ کے ختم ہو جانا ہے. تو اب دیکھیں تو صحیح وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. نوٹ کر کے دیکھیں. آپ کو خوراک اس طرح اثر نہیں کر رہی ہوتی، پریشانیاں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اٹس دا اینڈ، یو آر گوئنگ ٹورڈ دا اینڈ. اور اینڈ سے پہلے، اس اینڈ سے پہلے یاد رکھو کامیاب ہونے کی کوشش کرو. کل ہم نے ایک بات پڑھی، ہم حیران رہ گئے. اس نے پوچھا، میں بھی آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو میں سوال آپ سے کروں گا نا فوراً آپ کے ذہن میں جو پہلا جواب آئے گا آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے. میں پوچھوں گا نہیں آپ سے، لیکن پرسوں میرا لیکچر ہے ایک جگہ پہ، وہاں میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہے کہ جو سوال میں نے کیا اس کا جواب تمہارے ذہن میں کیا، تمہارے ذہن میں کیا. آپ سے میں نہیں پوچھتا، آپ بڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خود سے طے کر لیجئے گا. میں پوچھنے لگا ہوں، ایک لفظ بولوں گا، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ نے فوراً اپنے ذہن میں اس کو طے کر لینا ہے. سکسیس، جیت، کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کس چیز کو آپ جیت کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے وہ کہ جو آپ کو مل جائے تو آپ کہیں گے میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا؟ کیا چیز ہے وہ؟ پروموشن مل جائے، آپ کو تنخواہ زیادہ مل جائے، پہلے جو گاڑی ہے اس سے بڑی گاڑی مل جائے، بڑا گھر مل جائے، ذہنی سکون مل جائے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے تو بیماری ٹھیک ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، بڑا فون مل جائے. جیت کیا ہے؟ What is this concept of winning? This is the question which you should ask from yourself on daily basis کہ میرے نزدیک جیتنا کہتے کسے ہیں، کون سا خواب میرا پورا ہو جائے. بس یاد رکھنا یہی ساری میٹرکس ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ذہنوں میں کیا کیا آیا ہے، وہ تو آپ کی مرضی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں آتے ہوئے، میں نے اس کو سرچ کیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ سب کے سب اپنی اپنی جیت کی ڈیفینیشن لے کر آتے ہیں آج کل. تو قرآن کسے جیتنا کہتا ہے وہ بھی دیکھ لیں ذرا. قرآن کسے کامیاب کہتا ہے سنیں. یہ میرے سامنے آیت ہے، لکھا ہے جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا. دس از دا ون، دس از دا ون. انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا لیا، یہ تیرے رب کا فضل ہے اور بڑی کامیابی. حدیث بھی ہے، قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر ٹھیک رہی تو کامیاب ہو جائے گا. سو ڈٹرمن یور وننگ ایٹیٹیوڈ. دیکھو یہ مت مجھے کہنا کہ جی ہم شروع کریں گے، اور آپ پہلے بڑے لیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو تو کل شروع کر دینا چاہیے تھا. جو گزری ہوئی کل تھی نا اس میں شروع کر دینا چاہیے تھا. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کل شروع کروں گا، آپ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ڈونٹ ویٹ، انتظار نہیں کرنا بالکل بھی. جہاں کھڑے ہیں رائٹ ٹائم آئے گا زندگی میں، ایک اچھا وقت آئے گا. اچھا وقت کون سا ہوتا ہے مجھے بتا دو. یہ جو میرے سفید بالوں والے میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، کھڑے ہوں، مجھے بتائیں، ان نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ اچھا وقت اس دنیا میں خواب ہے. کون سا اچھا وقت ہوتا ہے؟ ابھی آج کوئی فوت ہوا ہے، اگلے دن پھر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے گا، پھر کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، پھر گرمی بڑی آ جائے گی، پھر یہ ہو جائے گا، پھر کرونا کا لاک ڈاؤن لگ جائے گا. یہ اچھا وقت کون سا ہے مجھے بتائیں. کس وقت کو اچھا وقت کہتے ہیں آپ؟ کوئی اچھا وقت نہیں ہوتا. یہ جو گزر رہا ہے اس کو پکڑو، اسی کو اچھا بناؤ. یہ تمہاری ٹیکنیک ہے. جسٹ اسٹارٹ فرام ناؤ.
یہی وقت اچھا ہے، ابھی سے شروع کرو. And what tools you are having, use them. The equipment you are having now, don't wait for the good equipment. No good equipment will come. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ذرا اچھی چیزیں آ جائیں، اچھے ہتھیار آ جائیں، اچھے ٹولز آ جائیں، اچھے اوزار آ جائیں تو پھر شروع کروں گا. اور بھائی جو اوزار ابھی ہے نا انہی سے شروع کرو. جب سفر شروع ہو جائے گا رستے میں نئے اوزار بھی آتے چلے جائیں گے. شروع تو کرو. ٹیک ون اسٹیپ. بگننگ از دا ہارڈسٹ. شروع کرنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، سب سے مشکل. اور جو انسان جذبے کے ساتھ اچھے طریقے سے شروع کر لیتا ہے نا، سمجھ لو آدھا سفر اس نے طے کر لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.